بانی پورہ میں بی کیپنگ پر 2 روزہ سیمینار کم اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ فارمر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بانی پورہ کے ذریعے نیشنل بی اینڈ ہنی مشن کے تحت اس پروگرام کا انعقاد ہوا تھا۔ اس پروگرام میں چیف ایگریکلچر آفیسر جاوید اقبال سمون، ڈسٹرکٹ سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ عبدالمجید لون اور علاقائی کسان موجود رہے۔ وہیں اس موقع پر موجود افسران نے بی کیپنگ کی اہمیت اور اس کے فائدوں کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی نوجوانوں سے بھی بی کیپنگ کو بطور روزگار اپنانے پر زور دیا۔ لوگ آئے ان کو یہ اویئر کیا جائے کہ آپ بی کیپنگ کا کام کرو، اس میں بہت فائدہ ہے اور گورنمنٹ بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اس میں گورنمنٹ اس میں سبسڈی پہلے 35% اب گورنمنٹ نے اور بڑھا دیا، ڈپارٹمنٹ اب ایگریکلچر اب 70-80% تک سبسڈی یہ گورنمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس میں بی کیپنگ کا کام کریں گے اس ٹائم، مجھے لگتا ہے اس سے اور زیادہ کوئی سنہری موقع نہیں ملے گا جو ابھی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے سٹارٹ یہاں پہ کیا۔ جیسے کہ آج کل ہر کوئی جو بھی نوجوان پڑھا لکھا ہوا ہے وہ بے روزگار ہے، اس کے لیے بڑھیا اپرچونٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جو بی کیپنگ ہے اس میں زیادہ جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم کو سبسڈی مل جائے۔ بی کیپنگ یعنی ایپیکلچر کشمیر کی صدیوں پرانی روایت رہی ہے، جس میں شہد کی مکھیوں کی دیکھ ریکھ کر شہد تیار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کا شہد پوری دنیا میں مشہور ہے۔ شہد فارمنگ منافع بخش کاروبار ہے اور کشمیر کے نوجوان بے حد خوشی سے اس بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ محکمہ ساحتہ کی جانب سے اس شعبے کو پرموٹ کرنے کا کام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ شری نگر کے ہارون اور پامپورہ علاقے میں ایسے کئی قسم کے باغان ہیں جو مدھو مکھی کی فارمنگ میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ بی کیپنگ میں کچھ باریکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو اس شعبے کو فروغ دینے کے لیے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم تو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن 2008 سے ہم نے اس کو پروفیشنلی کیا ہے۔ ایکچولی اتار چڑھاؤ کی بات ہے تو اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کی مائگریشن ہوتی ہے یہاں سے جموں۔ ہم باقی اسٹیٹوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن جموں اور سری نگر کا جو یہ راستہ ہے اس میں لاس ڈیمیج ہو جاتا ہے، جیسے پسیاں گرتی ہے، راستہ بند ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو بی کیپرس ہوتے ہیں ان کی کالونیاں ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی فراہمی کی جائے جس کی وجہ سے وینٹیلیشن کا پروسیس رک نہ جائے بی کالونیوں میں، تو اس کی وجہ سے بی کالونیاں ڈیمیج ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی دیکھ بھال کی صنعت کو پھولوں سے پولن اور نیکٹر کے علاوہ زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین پر مدھو مکھی کی فارمنگ کے لیے جنگل کے بڑے حصے کی موجودگی اور کیڑے مارنے کی دوائی کی صرف ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آرگینک شہد کی پیداوار کے لیے ضروری سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ جموں کشمیر میں خاص کر سری نگر کے لوگ اس شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نیچرل ریسورسز کا یہ لوگ صحیح استعمال کر رہے ہیں اور کم لاگت میں ہنی کا کاروبار بڑھا رہے ہیں۔ یہی پریکاشنس اٹھانے پڑتے ہیں۔ جو سوٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، ماڈرن ٹیکنیک، جو اس کا جو بی ویل وغیرہ ہوتا ہے اس کو پہننا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہم ڈنگ سے بچ سکتے ہیں اور بی کو بھی تحفظ ملتا ہے۔ پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ جو فارن میں جو ڈاکٹرس ہیں وہ اس کی تھراپی پیشنٹ کو رکھتے ہیں تاکہ اس کا جو درد ہے، جوائنٹ پین ہوتی ہے، ریہار ہوتا ہے وغیرہ، اس سے مطلب اس میں کمی ہوتی ہے، اس میں جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس اس سال 100 بی کالونیز تھی، تو 10 کی ایوریج سے 10 kg کی ایوریج سے ہمارے پاس 10 کوئنٹلز کا شہد جو ہے وہ نکل گیا۔ زرعی پیداوار کو بڑھاوا دینے میں شہد کی مکھی اہم کردار ادا کرتی ہے، جو کہ پھولوں اور فصلوں کے لیے نیچرل پولینیٹر کا کام کرتی ہے۔ جموں کشمیر میں شہد کی مکھیوں کی زیادہ پیداوار کے ذرائع بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، جس سے اس تجارت کو فروغ مل رہا ہے اور نوجوان روزگار کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کیسر ٹی وی کے لیے شری نگر سے